ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ آج ایک بار پھر توشہ خانہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اور حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ پی ٹی آئی پر اور پی ٹی آئی کے جو احباب ہیں وہ حکومتی عہدیداران پر الزام تراشیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ اس کے اوپر کوئی غیر جانبدارانہ رائے پیش کی جائے اور کچھ ایسے لاجیکل پوائنٹس دیے جائیں جو کہ اخلاقی بنیادوں پر ہوں، کیونکہ میں کوئی قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، تو اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی قانونی رائے اور یا قانونی چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے وہ تو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی دے سکے گا۔ تو آئیے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم کانسٹرکٹ لے کر چلتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ صادق و امین ہے کیونکہ عدالت سے انہیں اس چیز کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی کبھی کوئی کرپشن کی ہے، اور وہ سچ بھی بولتے ہیں ہمیشہ۔ اسی طرح ان کے جو مخالفین ہیں وہ سب کرپٹ ہیں، وہ سب نے بھی توشہ خانہ میں سے بہت کچھ چوری کیا ہوا ہے، بہت کچھ لے گیا، کسی نے گاڑی لے لی ہے، کسی نے کچھ لے لیا، اربوں روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں۔ تو ہم نے یہ دو چیزیں کانسٹنٹ سمجھ لی، ایک خان صاحب کی ایمانداری، صادق اور امین ہونا، اور دوسرا خان صاحب کے مخالفین کا کرپٹ ہونا اور ان کا جھوٹا ہونا اور ان کا غلط ہونا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ خان صاحب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اب ہم اس حوالے سے توشہ خانہ کے کیس کو تھوڑا سا سٹڈی کرتے ہیں۔ تو میں تو اس کے اوپر کوئی اخلاقی بات ہی کر سکوں گا آپ کے سامنے۔ توشہ خانہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اتنی جو بحث اتنے عرصہ ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے بات تو سب کو سمجھ آ ہی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، کہ جو بھی حکومتی وفود باہر کے کسی دورے پر جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو جو بھی تحائف ملتے ہیں ان کو وہ آ کے پاکستان میں ایک جس جگہ پر جمع کرواتے ہیں اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں، اور وہ ان میں سے کچھ رقم دے کر اس کو لے سکتے ہیں۔ وہ پہلے رقم 20% تھی، تو عمران خان صاحب نے وہ 50% کی۔ بارہ اب ہم یہ اب اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، جو اب ریسنٹ جو بات عمران خان صاحب پر جو الزام لگایا ہے اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب نے سعودی پرنس کے دیے ہوئے تحائف کو بیچ دیا، خریدا، پہلے توشہ خانے سے خریدا پھر آگے بیچ دیا۔ اب دو چیزوں پر تو اتفاق ہے، وہ حکومتی عہدیداران بھی مانتے ہیں اور خان صاحب بھی مانتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے توشہ خانہ میں سے یہ چیزیں خریدی ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے، اور ان چیزوں کو آگے بیچا ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے۔ یہ دو باتوں پہ اتفاق ہے۔ باقی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے آدھی رقم دی ہے، وہ تقریباً 5 کروڑ کچھ لاکھ بنتی تھی، اس کی ایویلیویشن کی تو وہ 10 کروڑ کی تھی، یعنی کہ میں نے 50% اس کا ادا کیا۔ اور جو تھے ہمارے حکومتی عہدیداران کہتے ہیں کہ یہ تو اربوں روپے کی چیز تھی، 1 ارب 70 کروڑ روپے کی چیز تھی، آپ نے یہ 2 کروڑ دے کے خریدی اور آپ نے آگے 33 کروڑ میں بیچی۔ خان صاحب کہتے ہیں میں نے 28 کروڑ میں بیچی۔ بہرحال جو بھی تضادات ہیں ہم ان تضادات کو ایک سائڈ پر رکھ کے صرف اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں جس پہ اتفاق ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ بھئی چیز خریدی گئی ہے اور آگے بیچی گئی۔ اب توشہ خانہ میں سے کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی تین ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ کہ آپ کو کوئی چیز پسند آئی اور وہ آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہاں سے خرید لی، اس کی گنجائش کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ وہ اس کی کچھ رقم ادا کر دے، وہ رقم 20% یا بعد میں 50% کر دی گئی، تو یہ ایک جائز، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بعد میں اس کو اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک چیز پسند ہے، آپ کو گاڑی پسند آئی، آپ نے گاڑی اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے لی۔ آپ کو گھڑی پسند آئی، آپ نے گھڑی اپنے ذاتی استعمال کے لیے توشہ خانہ میں سے خرید لی، وہ پیسے عوام کے پاس گئے، حکومت کے پاس آئے، الٹیمیٹلی عوام کے اوپر ہی خرچ ہونے ہیں، یعنی کہ وہ پیسے عوام کے ہیں۔ یہ ایک جائز اور لاجیکل وجہ ہے۔ اس کے علاوہ دو وجوہات اور ہو سکتی ہیں جو اخلاقی اعتبار سے درست نہیں۔ ایک وجہ یہ، آپ نے اس نیت سے وہاں سے چیزیں خریدیں کہ آپ ان کو آگے بیچ دیں گے، اور آگے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بطور ایک کاروبار کے لیا، آپ اس کو کاروبار بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ کاروبار میں ہی انسان نفع یا نقصان کا دیکھتا ہے اور اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور اس کا اخلاقی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی ویسے ایک پوائنٹ میں نکلتا ہے کہ یہ برائی ہے کہ آپ نے حکومتی وسائل کا اور اپنے عہدے کا
ناجائز فائدہ اٹھایا اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے. یہ رقم قوم کی تھی، عوام کی تھی اور عوام کو ہی جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اب وہ اگر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی اماؤنٹ لے لیں 1 ارب 70 کروڑ، تو وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے وہ ایک اپارٹمنٹ بھی اس کے 1 ارب 70 کروڑ کے قریب کا ہی ہے. تو یہ کم از کم اتنی اماؤنٹ تھی، زیادہ سے زیادہ اتنی اماؤنٹ تھی. اور کم از کم اگر ہم 28 کروڑ بھی لے لیں تو وہ بھی کچھ، چلو ایک ملک کے لحاظ سے تو اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ ایک قطرہ تو تھا نا. تو وہ ایک قطرہ بھی اگر انسان کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ پورے سمندر کے برابر ہی مانی جائے گی. دوسری بات کہ اگر آپ کو، یعنی کہ تیسری وجہ یہ آپ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ نے خرید لی، کچھ عرصہ استعمال کی اور اب آپ کو یہ لگا کہ یہ میرے استعمال کی نہیں ہے یا میری ضرورت کی نہیں ہے، تو آپ اس کو آگے بیچ دیتے ہیں. تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی استعمال کی نہیں تھی، آپ نے اس چیز کو لیا ہی کیوں؟ اور یہ انہوں نے فوراً ہی بیچی ہے، اس کو کچھ عرصے استعمال بھی نہیں کیا، یہ کچھ عرصے بعد ہی وہاں سے خرید کے اور آگے بیچ دی. تو یہ دوسرا نقطہ بھی جو ہے وہ بھی عوام کے نقصان کا ہے. اگر آپ اس کی وہ آکشن کرواتے تو آکشن کے اندر ایک اچھی رقم مل سکتی تھی. کیونکہ اور عام طور پر خان صاحب جو ہیں وہ باہر کے حوالے دیتے ہیں، لندن کے، انگلینڈ کے دیتے ہیں. انگلینڈ کے اندر بھی یہی قانون ہے کہ اس کو آکشن کر دیا جاتا ہے. پھر انڈیا کی فورن پالیسی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو انڈیا کا توشہ خانہ کا بھی جو قانون ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. انڈیا میں بھی آکشن کیا جاتا ہے، کوئی بھی اپنے گھر نہیں لے کر جاتا، کوئی بھی نہیں خریدتا اسے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ہی دوسرے ممالک کے قوانین پسند تھے، تو جب آپ کے پاس یہ حکومت تھی تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے آکشن کیوں نہ کروایا؟ آکشن کرواتے تو شاید اربوں روپے مل جاتے اور وہ ہمارے قومی خزانے میں ہمارے ساتھ جڑتے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب کے اندر بھی یہ اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہے اور جو ان کے مخالفین میں بھی پائی جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں ایک فرق بتا دیتا ہوں. وہ اسی میں ہی فرق، آپ کو پتا اسی کیس میں فرق پتا چل جائے گا. جتنے بھی باقی جو حکومتی عہدے داران تھے، جو سابقہ حکومتیں گزری ہیں، وہ پی پی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، انہوں نے توشہ خانہ میں سے جو کچھ لیا ہے وہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لیا، آگے بیچنے کے لیے نہیں لیا. لیکن خان صاحب نے اس کو اپنے کاروبار کے طور پر استعمال کیا اور ان چیزوں کو آگے بیچا ہے. میرے نزدیک یہ ایک اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے. اور اسی بنیاد پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جو ان کو دیا گیا تھا اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ تھا میرا آج کا نقطہ، آج کا پوائنٹ. امید ہے آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.